إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وذكر الحديث محترم سامعین دینی بھائی اور بزرگوں میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے آدمی کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں ایک طالب الدنیا ہے دنیا کا طلبگار ہے چاہتا یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے چاہتا یہ ہے کہ دنیا میں اس کا بہت زیادہ نام ہو سب کچھ جو ہے اس کی دنیا سے جڑی دوسرا بندہ وہ ہے جس کو آخرت چاہیے دنیا میں تو عمل کرتا ہے لیکن سوچتا یہ ہے کہ دنیا جو ہے دارالبقا نہیں ہے ایک دن یہاں سے چھوڑ کر کے جانا یہ دو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے الگ الگ چیز فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ جس کی چاہت دنیا رہے جس کی نیت جو ہے صرف اور صرف کیا ہے دنیا حاصل کرنا کہ ہم کو دنیا مل جائے اللہ کی عبادت سے وہ غافل ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو کیا ہے فرق اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو الگ کر دے گا بہتر کر دیں گے کیا ہے جو بھی چیز دیکھے گا تو لگے گا کوئی بھی چیز ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اگر دیکھے گا نوکری کی طرف تو سوچے گا کہ نوکری بھی صحیح نہیں نظر آ رہا ہے بہت چلاتا رہتا ہے امپلائی لوگ یہ سب صحیح نہیں ہے گھر میں دیکھے گا تو گھر میں بیوی چلاتی ہے بیوی راجے کی ہی کرتی ہے اور کیا ہے بچے لوگ نافرمان ہیں کہتے ہیں کہ جب تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تو فرق اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز کو تمہارے الگ کر دیا تفریق کر دیا پھوٹ ڈال دیا سب کے بیچ میں وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اور اللہ تعالیٰ اس غریبی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں
جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جب بھی دیکھتا ہے تو سوچتا ہے غریب ہو جائیں گے, قرض نہیں کرتا سوچتا ہے غریب ہو جائیں گے, مال کم ہو جائے گا, خود کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا, اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا, مال جمع کر کے رکھتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ مَطْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, ہم اس کے غریبی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں. ہمیشہ جب اس کو نظر آئے گی غریبی نظر آئے گی, چین میں کمی نہیں رہے. تھوڑا سا کمائے گا, اگر ایک یہاں گھر ہے تو سوچے گا کہ کلکتہ میں گھر ہو جائے, اگر ایک بھی آئے گا تو سوچے گا دوسرا گھر ہو جائے. اس کے لیے پریشان رہے گا, جستجو میں رہے گا, ہمیشہ کام کرتے رہے گا, محنتیں کرتے رہے گا, آرام کا وقت اس کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو فقیر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے, سوچتا یہ ہے کہ آرام کر لے آج, پھر دماغ میں آتا ہے کہ اگر آج کے دن آرام کر لیں گے تو فقیر ہو جائے. کیا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, کہتے ہیں اور کہ اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا بھی وہ محنت کر لے, نماز چھوڑ کر کے تجارت کر لے, اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے بزنس کر لے, اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کوئی سا بھی مارکیٹ میں جا کر کے دکان کھول لے, وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, لیکن اللہ تعالیٰ جتنا جس میں لکھ دیے ہیں اس سے زیادہ کما نہیں سکتا. چاہے جتنا بھی سویرے دکان کھول لے, وہ چیزیں رکھی اپنے دکان میں جو پورے مارکیٹ والوں نے نہیں رکھا, لیکن وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, دنیا میں جتنا اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہے اس سے زیادہ کما نہیں سکتا. نماز چھوڑ کر کے گیا پھر بھی زیادہ کما نہیں سکتا, لیکن کیا ہو گیا, اللہ کی عبادت چھوڑا تو اللہ تعالیٰ فقیر اس کے لیے نہیں ہے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو تو سن لو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَمْلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, ہم تم کو جو ہے بزی کر دیں گے, مشغول کر دیں گے, تھوڑا سا وقت نہیں ہوگا کہ آرام کریں. اور کیا ہے وَلَمْ أَسُدَّ فَقَرَكَ, اور ہم تمہاری فقیری کو بھی دور نہیں کریں. فقیر تمہارے اوپر لکھ دیں گے کب, اللہ کی عبادت سے منہ موڑ, جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا, اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے, اللہ کے ذکر کرنے سے بھاگنے لگے, تب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر فقیری ڈال دیتا ہے, بے چینی اس کے دل میں ہوتا ہے, سوچتا یہ ہے کہ تھوڑا اور کما لے اور کما لے اور کما لے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي, کیا ہے, اب آ گیا ہے وہ چیز جو دنیا سے لے جانا ہے, جس کو دنیا سے لے جانا ہے, بیمار ہو گیا ہے, اب جو سانس روح جو ہے گلے میں اٹک چکی ہے, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, وہ بھی سمجھ گیا کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے جانے کا وقت آ گیا, بیوی بیوی سب کچھ چھوڑنے کا وقت آ گیا, گھر مکان دولت سب کچھ آج چھوڑ کر کے جانا ہے. سوچتا یہ ہے کہ کوئی بڑا سے ہاسپٹل چلے جائے, کوئی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے, ہو سکتا ہے وہ بچا لے. 3 نمبر ڈھونڈتا ہے کہ سب سے نامی ہاسپٹل میں سب سے نامی ڈاکٹر کون ہے, وہ 3 نمبر, اس کے پاس جائیں گے, اس کے پاس علاج کریں, اس کے پاس علاج کرا کے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ ڈاکٹر بھی جسم تو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن روح کو جانے سے روک نہیں سکتا. جسم میں چوٹ لگ گیا صحیح سکتا ہے, جسم میں چوٹ لگ گیا اس کو سکھا سکتا ہے,
ہڈی ٹوٹ گیا تو اس کے جگہ کوئی اور چیز لگا سکتا ہے، لیکن روح نکل گیا تو روح واپس لا کر کے دے نہیں سکتا۔ اب سمجھ گیا ہے کہ کیا اب سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور اگر عمل نہیں کیا تو ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، ایک فرشتہ آتا ہے، کیا فَيُبَشِّرُهُ بِالنَّارِ، اس کو سمجھ میں آ گیا، فرشتہ آ کر کہتا ہے تیار ہو جاؤ۔ بہت کمالی ہے نا، دنیا میں بہت داخل تھے، اب تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھنے کے لیے۔ اب کیا ہے، کرنے لگ گیا، دعا کرتا ہے ربنا اخرنا الى اجل قریب، اللہ تعالیٰ اس موت کو ذرا روک دے، اس موت کو ذرا روک دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، کیا کرنا ہے؟ آپ سوچتا ہے وہ اب سوچتا ہے کہ دن پورے زندگی میں تو صدقہ نہیں کیے، آپ کیا ہے اتنا وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتے، روزہ تو نہیں رکھ سکتے، صدقہ کر کے جنتی بن جاتا۔ اور دوسری جگہ کیا ہے، کہتا ہے نجیب دعوتک، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، نجیب دعوتک، آپ کی دعوت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو عبادت کرنے کے لیے بولے تھے عبادت کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور عبادت بھی کیسے کریں گے، کسی اور کے طریقے میں نہیں کریں گے، سب سے افضل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کریں گے۔ نماز پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو جیسے روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، رسول کی اتباع کریں۔ لیکن وقت آ گیا، ملک الموت آ گئے، تب اس کا روح لے کر کے چلے جاتے، اور آ کر کے جب نکالتے اللہ تعالیٰ دوسرے قرآن میں فرماتے ہیں اخرجوا انفسکم، ایسا فرشتہ نکلنے نہیں مانا، جانے نہیں مانا، ایک ایسا ہی ڈنڈا لے کر کے آتا جس کا منہ ایک دم نوکیلا ہے، ایسے کر کے مانتا ہے، کہتا اخرجوا انفسکم، نکل جاؤ، اليوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن جو ہے تمہیں مزہ چکھنے والا ہے، جہنم کی آنگوں کا مزہ چکھو گے تم، قبر کا عذاب کے مستحق ہوگے، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق، سمجھانے والا آتے تو کہتے تھے دیکھ رہی ہیں، آج دیکھنے کا وقت آ گیا، لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسرعوا بالجنازہ، مر گیا ہے تو جلدی جلدی اس کو دفنا دو، کیوں؟ ان تک صالحا فخیر تقدمون، اگر نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی تم لوگ اس کو لے جاؤ گے، وَإِن تَكُ شَرًّا، اور سنو اگر وہ نیک نہیں ہے، بد دماغ تھا، اور کیا ہے بدعمل تھا، کیا وَإِن تَكُ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو جلدی سے اپنے گردن کا بوجھ جو ہے تم لوگ ہلکا کر دو گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھینک دیا گیا گڈھا میں۔ اب کیا ہے، ایک فرشتہ اس کو لے کر کے جاتا ہے، فرشتہ جب لے گیا اس کے روح کو آسمان میں لے کر کے جانا چاہتا ہے تو کیا ہے استفتح، کھولنے کو بولتا ہے، پہلے آسمان کو گیا، پہلے آسمان کو گیا تو کہتا ہے کہ دروازہ کھول دو، یہ کھلا بھی کھلا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کیے، جو لوگ بدبخت تھے، کم بخت تھے، بدعمل تھے، وہ لوگ کے لیے یہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، وَيُطْرَحُ مِنْهُ، کیا ہے اسی پہلے آسمان سے اس کو پھینک دیا جائے، پہلے آسمان سے ہی قبر میں پھینک دیا جائے، قبر میں گر گیا تو کیا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اب دو فرشتے آتے ہیں، کیسے
کأن وجوہہم اسود، ایک دم کالے گئے، وأعینہم بیض، اور ان کی آنکھیں جو ہے بالکل سفید، بڑے بڑے آنکھیں. آ گئے اس کے پاس، مایوسی لسانی ہی بیٹھائے اس کو، بہت سونی ہے. پوچھتے ہیں، اب سوال کرنے کے لیے آیا، بتاؤ من ربو کا، تمہارے رب کون ہے بھائی؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کس کے لیے عبادت کرتے تھے؟ پیسوں کی عبادت کرتے تھے یا کسی بت کی عبادت کرتے تھے؟ کسی حجر کی عبادت کرتے تھے یا کسی شجر کی عبادت کرتے تھے؟ کسی درخت کی عبادت کرتے تھے یا کسی اور چیز کی عبادت کرتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ من ربو کہتا ہے لا. ارے ہم تو دنیا میں بہت چیزوں کا آنسر دیے ہیں، یو پی ایس سی کیا ہے، یو پی ایس سی کلیئر کیے ہیں، لیکن یو پی ایس سی میں یہ سوال نہیں تھا، نہیں معلوم، لا ادری، اس کا جواب ہم کو نہیں معلوم. ماں دین، دین کیا ہے بھائی؟ کون سے دین میں تھے؟ کیا مناتے تھے؟ عید میلاد مناتے تھے، ہم ہیپی برتھ ڈے کرتے تھے، کون سے دین میں تھے؟ ماں دینوں کون سا دین تھا؟ کہتا ہے لا ادری، میری بربادی ہو کیا ہے؟ یہ بھی آنسر کے یو پی ایس سی میں نہیں تھا. من نبی، کہاں نبی کو؟ جس کو نبی مانے، جس کے طریقے میں چلتے تھے، جس کے طریقے میں نماز پڑھتے تھے، جس کے طریقے میں روزہ رکھتے تھے، جس کے طریقے میں حج کرتے تھے، جس کے طریقے میں زکات ادا کرتے تھے. من نبی، نبی کون ہے؟ کہتا ہے لا ادری، یہ بھی نہیں مانتا. اب فرشتہ جو ہے کہتا ہے لا دریت ولا دریت، کہ نہ ہی تم نے جاننے کی کوشش کیا اور نہ ہی تم نے قرآن پڑھا. ما دریت ولا دریت، نہ ہی جانا، اس کو جاننے کی کوشش کی اس سوالوں کو، ولا دریت، اور نہ ہی قرآن پڑھے، دونوں میں سے کچھ نہیں کیے. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں آسمان سے، انکلم عبدی، یہ جھوٹا بندہ ہے. سب کے سب جو ہے آنسر رانگ ہے، اس کا سب کے سب جو جوابات دیے ہیں سب کے سب غلط ہیں. کیا ہے؟ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے ایک بستر جہنم سے تیار کر دیا، جہنم سے نکال کے لاؤ، اسی میں اس کو لے جاؤ. وہ بستر ایک ایسا جو جھلسا دے، آگ جل رہی ہے اس میں. وَالْبَسُوا لَهُ ثِيَابًا مِنَ النَّارِ، اور کیا ہے؟ جہنمیوں کا کپڑا بھی اس کو پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، سن لو اس کے لیے جہنم کے دروازے بھی کھول دو تاکہ عقیل سمجھ جائے کہ جہنم کیسے ہے. وَيَأْتِي مِن سُمُومِهِ وَحُمُومِهِ، کیا ہے؟ اس کی ہوائیں آتی ہے تو اس کے چمڑے جلنے لگتے ہیں. یہ بندہ ابھی ختم نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجرون متمیما تنینا. سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ایک بندے کی اس کو تنگ کر دیں گے. کیا ہے وہ چیز؟ معلوم ہے؟ کہتے ہیں تنینا، سانپ. کیسا سانپ؟ کہتے تسعۃ وتسعون حیہ، کتنے سانپ؟ 99 سانپ اس کی قبر میں مسلط کر دیے گئے. قبر میں کتنے سانپ؟ آج ایک سانپ آیا تو کتنا انجیکشن لینا پڑتا ہے؟ ایک سانپ اگر کاٹ لیا تو کتنا انجیکشن لینا پڑتا ہے؟ پھر بھی کبھی کبھی ہو گیا کہ چلا گیا. تو وہاں 99 سانپ ہے، 99 سانپ. وہ بھی کیا ہے؟ علی کل حیۃ
सब रोज हर एक सांप का 7 सर है, 99 सांप आएंगे और हर एक सांप का कितना है 7 सर। ये लीजिएगा बर्बाद है कितना सांप काटेगा उसको। कहते हैं यख्दिशूना व यदअसूना इला यौमिल क़ियामा। क्या कह रहे हैं भाई, ये सांप जो है उसको चुभ लेगा। यख्दिशूना व यदअसूना, उसको डसेगा, अपना जहर देगा, उसी में काटता रहेगा। ये आला कब्र है। अच्छा, कब्र से उठाया गया, अब कब्र से भी उठाया गया है। ये जो बसाहत है आँख से देखता था, अब ये बसाहत नहीं है, अंधा है, अंधा उठाया गया। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो मेरे जिक्र को छोड़ दिया, इबादत से गाफिल हो गया, तो क्या है फइन्न लहू मईशतन दंका। दुनिया को हम उसी तंग कर दिए, दुनिया को परेशानी में गुजारा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अब क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना कर के उठाएंगे, पूछेगा या रब्बी लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा। या अल्लाह ताला, दुनिया में तो देखते थे, आज के दिन अंधा क्यों उठाया, आज के दिन अंधा क्यों बनाया? कहते हैं कि कज़ालिका अततका आयातुना फनसीताहा व कज़ालिका अल-यौमा तुनसा। सुन ले, अल्लाह की आयतें आई, निशानियां आया, तरह तरह के आज़ाब आते थे, समझाने वाले आते थे, दुनिया का खुतबा होता तो सुनता था, लेकिन उससे नसीहत नहीं हासिल करता था, उससे भी दीन में असर नहीं हुआ, अमल करने नहीं लगा। तो सुन ले क्या हुआ, इसी वजह से हमने तुझे अंधा उठाया। आज क्या है, अब जो है जब अंधा उठा लिया गया है, अब तू यहाँ जहन्नम कैसी, एक ही चीज का जिक्र करें कि उसको जहन्नम में जहाँ फेंका गया, अल्लाह ताला कहते हैं युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिल हमीम। हमीम उसके सर में डाला गया। हमीम क्या है, कैसी चीज है? कहते हैं जैसे एक बंदा अपने दोस्त को देखता है, बहुत दिनों बाद आकर के उससे चिमट जाता है, गले लग जाता है, वैसे ही आगे भागना चाहेगा, वो आकर के उसको चिमट लेगा। ऐसे आगे है उसके सामने जब डाला जाएगा, यहाँ कहते युस्हरु बिही मा फी बुतूनिहिम वजुलूद। जो डाला गया सर में, और सर छेद करके और उसके सारे चीजों को गलाते हुए नीचे से निकल जाएगा। ये है जहन्नम। चिल्लाता है, चीखता है, वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान। सोचता है कि अब मर जाए, अब मौत आ जाए, दुआ करता है या मालिकुल यौमि अलैना रब्बक। ए मालिक, ए जहन्नम के दारोगस, और हमको भूल दे, थोड़ा सा अल्लाह ताला नरमी कर, थोड़ा सा जो है अल्लाह ताला या मौत दे दे, या युखफ़िफ़ अन्ना अल-अज़ाब, या तो हम लोगों के लिए अल्लाह ताला आज़ाब को थोड़ा आसान कर दे। आप कहेगा वो इन्नकुम माकिसून, दुनिया में जैसे गुजारे, अल्लाह की इबादत से गाफिल थे, इन्नकुम माकिसून, अब हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना। ये वो बंदा जो हमेशा हमेशा सोचता था दुनिया दुनिया दुनिया, पैसा रुपया, बस। दूसरे बंदे के बारे में वमन कानतिल आखिरतु नियता। दूसरा बंदा कौन है? जो आखिरत के बारे में सोचता है, जो सोचता है आखिरत में कामयाब हो जाए, आपकी आखिरत में नजात पा जाए, तो वो क्या है, अमल करता है। अल्लाह ताला कहते हैं वमन का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमन कानतिल आखिरतु नियता जमा अल्लाहु अलैहि अमल। अल्लाह ताला उसके सारे चीजों को जोड़ दे, मुश्किलों को भी अल्लाह ताला आसान कर देंगे।
اللہ تعالیٰ اس کے لیے طرح طرح کی آسانی پیدا کریں گے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وجعل غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ جو ہے مالداری امیری اس کے دل میں ڈال دیں. وہ دیکھ کر کے نہیں سوچے گا کہ ہم غریب ہو جائیں گے، خرچہ کرتے وقت نہیں سوچے گا کہ غریب ہو جائیں گے، کسی کو کھانا کھلانے کے بعد نہیں سوچے گا کہ غریب ہو جائیں گے. اور کیا ہے وَعَبَدْهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، دنیا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہو. یہ صرف نہیں ہے، قبر میں جب ڈالا گیا، روح جب آسمان میں لے گیا ہے، پوچھتا ہے ماں ھذا الروح الطیب، ارے یہ کون سی روح ہے، اتنا اچھا روح ہے، اس سے اچھی اتنی خوشبو نکل رہی ہے، کون ہے؟ جو اللہ کے لیے عبادت کیا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا. تو پوچھیے کون ہے، تو کہتے ہیں فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے، یہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور کیا ہے وہ فرشتہ اس کو سارے آسمانوں کا سیر کراتا ہے. اب سیر کرا کر کے پھر اس کے جسم میں آ کر کے دے دیا اس کو. آپ پھر سے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آیا، من رب کا، اچھا رب کون ہے بھائی؟ کہتا ہے رب کیا، میرا رب کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. ماں دینو، دین کیا ہے؟ کہہ رہے دین یا اسلام. اسلام میرا دین تھا، اسلام میرا دین تھا. ہیپی برتھ ڈے نہیں مناتے تھے ہم، طرح طرح کے لوگوں کے رسم و رواج میں نہیں چلتے تھے ہم. دین یا اسلام، اسلام ہے میرا دین. نبی کون ہے؟ کہتے ہیں نبی جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اب پوچھتا ہے وما یدریک، ارے تینوں کے تینوں جواب دے دیے. یہ تو یو پی ایس میں نہیں آیا تھا، کیسے جواب دے دیے بھائی؟ وما یدریک، کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. اللہ کی کتاب پڑھی. اللہ کی کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ واٹسپ. قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھے، قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں ہم. وآمنت به، اور اس پر ایمان تھا میرا. وصدقته، اور اس کو جو پڑھتے تھے اس کو تصدیق کرتے تھے، اس کو سچ سمجھتے تھے کہ یہ ہونے والا. تو وہ کہے گا واہ بہت اچھا. چلے گا لے کر کے اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز دیتے ہیں انصرت آتی، یہ سچا بندہ ہے، یہ سچ میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. سب کے سب جواب جو ہے یہ صحیح دیا ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، کیا ہے؟ ایک بستر لیا اور جنت سے آ کر. کیوں بستر کیوں لیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں بیچارہ تھکا ہارا عمل کر کے آیا ہے، اب یہاں آرام دے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنتوں کے دروازہ کھول دو تاکہ اس کو ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں آتے رہیں. وَالْبَسُوا لَهُ ثِيَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور کیا ہے جنت کا جو یہ ہے، جنت کا جو کپڑا ہے اس کو پہنا دو ابھی سے، ابھی سے جنت کی بن جائے گا. اچھا جب فرشتے چلے گئے تو دیکھتا ہے کہ ایک بندہ وہاں سے چلے آ رہا، حسن الوجہ، کیسا ہے؟ بہت خوبصورت دیکھنے میں. وحسن الثياب، کپڑا بھی بہت اچھا اچھا پہنا ہوا ہے. وريح طيب، اور لگتا ہے کہ بہت مہنگا عطر لگا کر کے آ رہا ہے. بہت اچھی خوشبو ہے، بہت اچھا بندہ، خوبصورت ہے. کہتا ہے من انتا، ارے اس گڈھے میں تو کوئی نہیں ہے بھائی، تم کہاں سے آئے، کون ہو؟ کہتا ہے ہمارا عمل، وہ عمل جو کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت جو کیے، اللہ کا ذکر جو کیے، وہ میں انا عمل، اور وہ عمل بہت خوش ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ قیامت ابھی لا دے، قیامت ابھی لا دے. کیوں؟ ہم نے عمل دیکھ لیا ہے کہ عمل اتنا اچھا ہے تو ہم کہاں جانا ہے؟ جنت جانا. یہ بندہ اچھا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیاتی الاعلیٰ، آپ کچھ کیڑے مکوڑے اس کے پاس آنے لگتے ہیں. کچھ گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے لگتا ہے. طرح طرح کی چیزیں اس پر حملہ کرنے آتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فیؤتی اعمالہ، اس کی ایک ایک کر کے اعمال جو ہے اس کو گھیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی مدخل، یہاں سے تم نہیں آ سکتے، جاؤ ہو جاؤ. یہ کب ہوگا؟ جب عمل کریں گے، نفل عمل کرتے ہیں. قبر کے عذاب سے کب بچیں گے؟ جب نفل عمل کرتے ہیں. اچھا اب سو گیا، قیامت کے دن اٹھایا. سورہ یاسین قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. ارے تمہیں اچھا سو رہے تھے، اتنی پیاری نیند تھی، کون اٹھا دیا بھائی؟ کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیے تھے اب وہ دن آ گئے. وصدق المرسلون، اور جو بات نبی لوگ رسول لوگ بتائے تھے آج وہ دن سچ ہونے والا ہے. آج وہ دن سچ ہونے والا ہے. کیا ہے؟ کھڑا کر کیا گیا. کچھ گناہ کیا ہوا ہے، ابھی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب پوچھے. اس بندے، بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کر کے جنت میں جائیں. بہت کوئی بندے یہ ہے کہ جو اللہ کی شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے، اللہ کی شفاعت سے جائیں گے. بہت کوئی جائیں گے. لیکن ایک بندہ کیا ہے؟ گناہ کر گیا، نیکی تو کیا لیکن گناہ بھی کر دیا. فَيُدْنِيهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں. حَتَّى يَسْتُرُهُ، یہاں تک کہ اپنے سدھے میں ڈھانپ لیں. اللہ تعالیٰ پوچھے بس یہ عمل جو ہے تمہارے نام اعمال میں جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ جو گناہ کیے. ہاں ہم کو معلوم ہے اس نے کیے. اچھا اتذکر ذنبها هذه وهذه، کیا یہ گناہ جانتے ہو؟ تو کہتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں ہو سکتا. گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج حساب کرنے والے میرا ہی حساب لے لیے. آج کوئی ٹکٹ پکڑ لے اور اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہو تو اس کا حالت دیکھیے. اور اس دن رب پکڑ لے جس کو، اس کا حالت کیسا ہوگا؟ پوچھے اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ کیے تھے؟ کہتا ہے ہاں کیے تھے. اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتے. رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سن لے، سترتها فی الدنیا، یہ جو گناہ کیے تو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا. تیری بیوی پاس میں سوئی رہی ہوگی لیکن نہیں جانتی تھی. تیری ماں ہوگی وہ نہیں جانتی تھی. تیرا باپ ہوگا وہ نہیں جانتا تھا. تیرا بھائی ہوگا وہ نہیں جانتا تھا. تیرا سب سے قریبی دوست ہوگا وہ نہیں جانتا تھا یہ عمل. لیکن ہم جانتے ہیں فَسَتَرْتُهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس گناہ کو ہم چھپائے. سن لے وَغَفَرْتُ لَكَ الْيَوْمَ، دنیا میں اس گناہ کو چھپائے تو چھپائے. وَغَفَرْتُهَا الْيَوْمَ، آج کے دن اس گناہ کو معاف. کیا کب ہوگا بھائی ایسا؟ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. جب آخرت چاہیں گے دنیا سے زیادہ. اب یہ موت کو سوچتا ہے کیسے عجیب طرح کا اس کا یہ ہو جاتا ہے. صحابی لوگ کیسے تھے بھائی؟ سوچتے تھے کہ جب کہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ سے مل. ایک صحابی جنگ کی اڑھن میں کھڑے ہو گئے، چلنے لگے اڑھن کی طرف. پوچھتے ہیں حضرت انس کے چاچا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں
رأيت ريح وجدت ريح الجنة دون العود. کہتے ہیں یہ احد پہاڑ جو ہے اس کے پیچھے سے ہم جنت کی خوشبو سونگ رہے ہیں. جاتے ہیں وہیں شہید کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو جنت کی خوشبو مل رہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اس جنت میں دے دی. یہ لوگ صحابہ عمل کرتے تھے, عمل سے بھاگتے نہیں تھے, اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھے. تب ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنتی بنا دیا. اور ہم لوگ کا بھی انجام یہ ہو سکتا ہے. ہم لوگ بھی اللہ کے گنہگار بندے جنتی بن سکتے ہیں اگر عمل کرے اور استغفار کرتے رہے تو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت میں ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت میں ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسان حساب کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو مر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. ان کے لیے آسان حساب فرما. قبر کے عذاب کو ان سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کو تو پسند کرتا ہے, اور ان کاموں سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مال و دولت میں برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اہل و عیال کو برکت عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.